نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تذکرے کے ضمن میں زکریا علیہ السلام کی تذکرے کا وعدہ کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ضروری تھا، اور انہی کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام جن کی پرورش میں حضرت مریم تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کرامت دیکھی کہ ان کے پاس بے موسم کے جنتی پھل آتے ہیں، اور حضرت مریم کا وہ دل خوش کن جواب آپ نے سنا کہ انہوں نے فرمایا ہوا من عند اللہ، کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو آپ کے دل میں فرزند کا شوق پیدا ہوا اور خیال فرمایا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم میوے پھل دینے پر قادر ہے، اور جو خدمت بیت المقدس کے لیے لڑکے کے بجائے لڑکی کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو مریم کو لڑکپن میں بولنے کی طاقت دیتا ہے، اور جو بغیر گمان رزق دینے پر قادر ہے، وہ مجھ بوڑھے کو میرے بانجھ بیوی سے اولاد بخشنے پر بھی قادر ہے. کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے. یہ صاحب تفسیر روح المعانی نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فلما شاہد علم انہ اذا وقع کرامتا لولی فبان یجوز وقوع معجزۃ للنبی کان اولا فلا جرم قوی طعمہ عند مشاہد تلک الکرامات. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ولی کی کرامت کا مشاہدہ کیا تو دل کی توجہ اس طرف واضح طور پر ہو گئی کہ نبی کا معجزہ تو اس سے بڑھ کر ہے. ان کی کرامات کے مشاہدے پر اولاد کی امید بڑھ گئی، توجہ زیادہ ہو گئی، اور عرض کرنے کا خیال آیا جو آپ نے یہاں پر عرض کیا. اور یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے بڑھاپے کے اس میں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. اور یہی دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی. سورہ مریم میں اور اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا وہاں زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے سورہ مریم میں بڑی تفصیل سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے، جیسا کہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا. تو اس سے پہلے سورہ مریم کی شروعات ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے ہوتی ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی جہاں حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے وہیں اسی کے ساتھ ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں، کاف ہا یا عین صاد،
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام جب لے کر کے آئے اور آپ نے عرض کی کاف، تو حضور نے فرمایا علم، تو میں جان گیا. حضرت جبریل کہتے ہیں ہاں یا عین صاد، حضور ہر مرتبہ فرماتے ہیں علم، تو میں جان گیا، میں جان گیا. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو جان گئے مگر لانے والا جبریل نہیں جان سکا. تو یہ اللہ اور اپنے محبوب کے درمیان وہ راز ہے جو اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے محبوب جانتے ہیں. مگر عاشقوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تعویلیں کی ہیں. جیسا کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. آگے اللہ فرماتا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب تعالی کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سفید ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا. یہاں مفسرین نے کئی حکمت کے موتی بیان فرمائے. ارشاد فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ دعا کہاں کی؟ وہی جو ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جہاں جو ہے پھل ملتے تھے، اور جس محراب میں آپ تھی، جہاں آپ کا کمرہ تھا، وہیں پر آپ نے یہ دعائیں کی. تو فرماتے ہیں اور دعا بھی کون سی کی؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی. تو مفسرین پہلا سبق تو یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہے جو بزرگوں سے منقول ہو، جو انہوں نے مانگی ہو، انہی کے الفاظ سے وہ دعا مانگ دی جائے تو وہ جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے. زکریا علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا مانگی جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور اولیاء اللہ کے قرب میں دعا جلد قبول ہوتی ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا. یہ ہنالک بتا رہا ہے کیونکہ زکریا علیہ السلام نے اللہ کے ولی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی. امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں فلسطین سے، پیلسٹائن سے چل کر امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر بغداد شریف آتا ہوں اور 2 رکعت پڑھ کر ان کی قبر شریف کے پاس دعا مانگتا ہوں تو میری حاجت بہت جلد پوری ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے مزارات پر ہم جائیں تو وہاں دعائیں کریں، وہاں نفل نمازیں پڑھیں، اور جو بزرگوں کے طریقے رائج ہے اس طریقے سے ہم وہاں دعا کریں. جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر آ کر 2 رکعت پڑھتا ہوں. آج مزارات پر جا کر کے ڈھول تراشے یہ سب جو ہم کرتے ہیں، ہمیں جو بعض لوگوں نے جو یہ سب بنا لیا ہے، جس سے ان کے فیضان سے اکثر لوگ محروم ہو جاتے ہیں. اور تیسرا سبق مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ نزول رحمت کے وقت دعا مانگنا سنت انبیاء ہے. دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر دعا کی. حدیث شریف میں ہے
کہ بارش کے وقت بھی دعا مانگو کہ یہ نزول رحمت کا وقت ہے، ابھی بارش کا موسم آئے گا تو یہ رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، اس وقت جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ بہرکیف حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ تمنا ظاہر فرمائی اور آگے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اور عرض اور دعا کا ذکر ہے، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے دے جو میرے کام اٹھا لے اور وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر۔ آپ نے عرض کی اے اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں پر خوف ہے کہ وہ میرے بعد دین کے امور کو کامل طور پر سر انجام نہیں دے سکیں گے، دین میں فساد پھیلائیں گے، اس لیے تو مجھے ایسا بچہ عطا فرما جو منصب نبوت پر فائز ہو، تاکہ وہ امور دین کی حفاظت کر سکے اور دین کی تبلیغ کر سکے، اسے علم اور نبوت کا میرا اور اولاد یعقوب میں سے انبیاء کرام کا جانشین بنا۔ یہاں وراثت سے مراد مال و دولت نہیں بلکہ علم اور نبوت ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو وراثت ہے وہ مال و دولت نہیں ہوتی۔ فرمایا نحنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کرام کی جماعت کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا، ہم جو مال بھی چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے باغ فدق ملا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ فدق وہ صدقہ کر دیا، اسی حدیث کی بنیاد پر وہ بیت المال میں لے لیا، آج بھی سعودی حکومت کے زیر تحت ہے۔ شیعہ اس پر بہت ادھم مچاتے ہیں کہ آل نبی کا حق مان لیا، آل نبی کا حق مان لیا۔ ارے آل نبی کا حق مان لیا معاذ اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت فاطمہ الزہرا کا حق مان لیا، تو اب نبی کی اگر وہ میراث میں وہ باغ تھا حضور کی میراث میں، تو اس میں صرف بیٹی ہی کو تھوڑی ملتا ہے، بیوی کو بھی تو ملتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے لے کر کے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو تھوڑی دے دیا، کوئی شیعہ نہیں کہہ سکتا۔ نہ حضرت فاروق اعظم نے اپنی بیٹی حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کو دے دیا، اور بعد میں حضرت علی نے بھی وہ باغ فدق اہل بیت کو نہیں دیا۔ پتہ چلا کہ سب جو ہے اس حدیث پر عمل کرتے نظر آ رہے تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، بے شک انبیاء کرام کا کوئی وارث درہم و دینار کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، تو فرشتے نے انہیں آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو مژدہ دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، سردار و ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والے اور نبی ہمارے خالص بندوں میں سے۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام
یہ چونکہ آپ سردار تھے اور بارگاہ الہی میں قربانیاں بھی آپ ہی پیش فرماتے تھے، بیت المقدس کی نگرانی بھی آپ کے ذمہ تھی، مسجد شریف میں آپ کی بغیر اجازت کے کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ ایک دن مسجد میں نماز میں مشغول تھے اور باہر لوگ اجازت کے منتظر تھے، دروازہ بند تھا کہ اچانک آپ نے ایک سفید لباس میں نوجوان دیکھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو اس حال میں خوشخبری دی، اے زکریا آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک صالح متقی بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہے، نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا، وہ بہت خوبیوں کے مالک ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ کلمت اللہ، یعنی مصدقا بکلمت من اللہ، اللہ کے کلمہ کی تصدیق کریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پرزور تصدیق کریں گے۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، اور وہ سردار بھی ہوں گے، وَحَصُورًا، اور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نبی بھی ہوں گے اور نیکوکار میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بیٹے کی بشارت عطا فرمائی اس کے چند اوصاف بھی ذکر کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اس کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کلمت اللہ، اللہ کے کلمہ ہیں، جو کلمہ کون سے پیدا کیے گئے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی اسے تسلیم کرنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ بھی ہیں اور روح اللہ بھی ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملاقات کی جو ان کی خالہ ہیں، تو انہوں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں حاملہ ہوں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا وَأَنَا أَيْضًا حُبْلَى، اور میں بھی حاملہ ہوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ نے کہا فَإِنِّي وَجَدتُّ مَا فِي بَطْنِي يَسْجُدُ لِمَا فِي بَطْنِكِ، جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے میں نے اسے اپنے پیٹ والے بچے کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، یعنی میرا بچہ تمہارے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ خواب کا ہے یا کشف کا، اس پر دلالت کر رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی۔ اور دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی وہ سیدن یحییٰ علیہ السلام کی، کہ وہ سردار ہوں گے، حسن اخلاق کے مالک، شریف، اللہ تعالیٰ کی قضا پر رضامندی کا اظہار فرمانے والے، متوکل اور عظیم الہمت۔ وہ کسی پر حسد نہیں کریں گے، ہر بھلائی کے کام میں اپنے ہم زمان لوگوں پر فوقیت رکھنے والے ہوں گے۔ اور حسورا، اور اللہ تعالی نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ ہمیشہ عورتوں سے بچنے والے۔ حسور کا معنی ہے اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ روکنے والا، یعنی زہد و تقوی کی وجہ سے آپ کو عورتوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا، جیسا کہ سورہ مریم میں ہے، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ بھی ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ ہر بچے کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، وہ بھی پیدائش کے بعد،
اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، وہ بھی ایسا نام کہ اللہ فرماتا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی شخص کا بھی نہیں رکھا۔ آپ کا نام یحییٰ علیہ السلام یحییٰ کیوں رکھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یحییٰ کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی والدہ کے بانجھ پن کو زندگی عطا فرمائی، اس وجہ سے آپ کا یہ نام یحییٰ رکھا۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ مژدہ سنایا گیا، خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب بھی ہوا۔ تو آپ خود فرماتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ عرض کی اے میرے رب، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ عرض کیے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت یاد کر، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کر۔ جب آپ کو بشارت دی گئی اس وقت آپ کی عمر 120 سال اور آپ کی اہلیہ کی عمر 90 سال تھی۔ تو اب یہ عمر آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی، تو کیا ہماری حالتوں میں کوئی تبدیلی کی جائے گی؟ یہ عمر تو اولاد کی نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال، آپ کی اہلیہ کی عمر شریف 90 سال۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میری عورت بھی بانجھ ہے، میری ہڈیاں بھی جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی، تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یا ہم دونوں اسی طرح رہیں گے اور فرزند ہو جائے گا؟ جواب ملا اے زکریا، تمہارے اولاد ایسے ہی ہوگی، نہ تمہاری جوانی لوٹے گی، نہ تمہیں دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آئے گی، اور نہ تمہاری بیوی میں تبدیلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ہر طرح قادر ہے۔ تب عرض کیا اے میرے مولا، میری خواہش یہ ہے کہ میرے لیے میری بیوی کے حاملہ ہونے پر کوئی نشانی مقرر کر دی جائے، تاکہ میں شروع حمل سے ہی تیرے ذکر میں مشغول ہو جاؤں، اور مجھے حمل کے ظاہر ہونے تک کا انتظار نہ کرنا پڑے، کیونکہ میری بیوی کو تو اب حیض آتا نہیں، تاکہ اس کی بندش حمل کی علامت ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ تمہاری بیوی کے حاملہ ہوتے ہی 3 دن تک لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے، اشارے کے علاوہ اور بات کرنے کی تمہیں قدرت نہ ہوگی، اور اپنے رب کا ذکر خوب کرنا، صبح و شام تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی حمد و ثنا، اپنے رب کو سراہتے ہوئے صبح و شام خوب تسبیح و تحلیل کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان۔ یہاں پر بھی مفسرین نے چند سبق بیان فرمائے، ان میں سے ایک یہ
کی اولاد کی خواہش، اس میں بیٹے کی خواہش، یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا تو اس میں نہ تمہاری جوانی لوٹائی جائے گی، نہ تمہاری بیوی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اولاد اللہ ہی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اس واقعے سے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور اس کے حصول کے لیے ہر ماں باپ حتی الامکان جتن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کی جو توجہ ہے وہ حقیقت میں اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ آج لوگوں میں مایوسی بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میری بیوی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی عطا فرمائے گا، اسی عمر میں عطا فرمائے گا، اللہ قادر ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ آج اولاد کے حصول کے لیے یاد رکھیے اولاد کا حصول ایک تقدیر ہے، اور اگر بظاہر اس کے اسباب نہ بنے تو تدبیر شریعت میں منع نہیں ہے۔ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو دوائی کرائی جائے، دعا کرائی جائے، تعویذ اور علاج کرایا جائے، وہ کوئی منع نہیں ہے، مگر اس کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی اور شریعت کے خلاف کام کیے جائے، معاذ اللہ رب العالمین لوگ بھوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، انہیں پیٹ میں شمشان کی جو ہے وہ راکھ پیٹ میں اتاری جاتی ہے، ایسے قصے بھی سامنے آئے۔ تو یاد رکھیے یہ انبیاء کرام کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں۔ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں جو اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اولاد عطا فرمائی، تو یہ واقعات ہمارے دل میں یہ پختہ یقین پیدا کرے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر جائز جتنی تدبیریں تھیں ہم نے کر لی، اور اگر اولاد نہیں ہوئی تو اللہ کی اس جو ہے رضا پر راضی رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بانجھ رکھتا ہے، اس میں اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ علم والا ہے، جاننے والا ہے، جو جس لائق ہے اس لائق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اولاد کے حصول کے لیے ناجائز اور حرام کام یعنی کفر تک بھی لوگ جو کر لیتے ہیں، جادو ٹونا بھی کرواتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، یہ ہرگز ہرگز نہ کریں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگ اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسی سے اولاد ہوگی، اولاد ان چیزوں سے نہیں ہوتی ہے، اولاد تو اللہ کے دینے سے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، اللہ چاہے تو اس سبب سے اولاد دے، اللہ چاہے تو نہ دے۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے، دینی تعلیمات سے بیزاری ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، ان سب کے حالات و واقعات سے ہم دور ہو کر کے جو آج دنیا کے اتنے قریب ہو گئے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف اب انشاءاللہ تعالی آئندہ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔
اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔